الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بہل الشروع وعزت سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یقیناً اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جس میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ آبادیوں سے نکالے گئے، ان کے شہر جو ہیں وہ تباہ ہوئے، قتل و غارت ہوئی، اور اس سارے کی جو بنیادی حصہ ہے مفسرین کرام جب اس پر تحقیق لکھتے ہیں تو بے عملی تھی، دین سے دوری تھی اور خود پسندی تھی۔ تو آہستہ آہستہ ایسے نتائج سے دوچار ہوئے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تنگی پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم میں جو بھی واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور متعین حدود کے تحت سمجھتے ہیں تو بہت واضح بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مقصد واقعات کا بیان فرمانا نہیں ہے، مقصد جو قرآن کریم کا راہ ہدایت دکھانا ہے، اللہ کریم کی رحمت ہے کہ اللہ کی مخلوق جس نے زندگی بسر کرنی ہے وہ اپنے سفر کا جو تعین یا منزل کا جو تعین کر رہی ہے وہ درست ہو اور زندگی کے سفر میں مقصد صاف ہو، عمل صالح ہو، وگرنہ جیسے صورت یا عمل کو اختیار کرے گا ویسے اسے نتائج ملیں گے۔ تو یہاں بھی اگر ہم اس قوم کے حوالے سے دیکھیں، میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ ان کے حالات مفسرین کرام جو لکھتے ہیں کہ ان کی بے عملی کے نتیجے میں کوئی قوم جو ہے وہ ان پر مسلط ہو گئی اور اس بادشاہ نے بے شمار ظلم ڈھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سامان ان کے پاس باعث برکت محفوظ تھا، اس نے ہر شے کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور وہ صندوق اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر جب وقت گزرا، احساس ہوا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اللہ کریم نے اپنا نبی مبعوث فرمایا، ان کی برکت، ان کی دعوت، ان کی تربیت نے اس قوم کو ہوش دلایا، تو انہوں نے ان سے عرض کی کہ ہمارے اندر کوئی بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیں، کوئی ایسا امیر ہو کہ جس کے تابع ہم سب ہوں۔ یہاں جہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بے عملی یا دین سے دوری جو ہے یہ دنیا کی تباہی کا بھی سبب بنتی ہے، ساتھ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ قومیں اگر ان کا سربراہ یا ان کے اندر نظم نہ ہو تو بکھر جاتی ہیں، قوم نہیں رہتی بلکہ ایک ہجوم کی صورت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب انہیں یہ خیال آیا کہ ہم جہاں دینی پہلوؤں سے استفادہ کر رہے ہیں، ہمیں واپس جہاں سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس میں انہوں نے جب اس راہ میں لڑنے کی بات کی تو اس میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کا جو جہاد ہے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں۔ دوسرے حصے میں انہوں نے اپنی جو نقصانات ہیں، اولاد، گھر بار، اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ حالات ہمارے دنیا کی جو ہمیں پیش آئے تو ہم اسے کیوں نہ درست کریں۔ تو اللہ کریم کے نبی نے جب ارشاد فرمایا کہ اگر جہاد کا حکم ہوگا تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم اس حکم سے بھاگ جاؤ۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ جہاد کا حکم ہو تو جہاد کا حکم ہوا، تو پھر کم لوگ ایسے تھے کہ جو قائم رہے، باقیوں نے پھر کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اسی طرح جب بادشاہ کے تقرر کی بات ہے تو اس میں اللہ کے نبی نے ان میں جو حضرت طالوت
علیہ السلام کو مقرر فرمایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ مفسرین کرام جب یہاں تحقیق فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جہاں ایک نبی مبعوث فرمایا، ان کی تربیت ہوئی، وہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ کریم نے ایک نبی جو ہے اسے چنا۔ اور بادشاہ جب انہیں مقرر فرمایا گیا تو جیسے جہاد کے حوالے سے پہلے معترض ہوئے، اس تقرر پر بھی انہوں نے پھر اعتراض کیا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو اور دین کو جو الگ کر دیتے ہیں معاشرے میں، یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ پھر جو عمل اختیار کیا جاتا ہے جہاں کیفیت یا حال پر وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، وہیں ظاہر پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اپنے معاشرے کی کمزوریوں یا خرابیوں کو نہیں دیکھتے، لیکن نتائج کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں ہیں، بے رغبتی کیوں ہے، بے لحاظی کیوں ہے، بد اخلاقی کیوں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنے ملک میں بجائے تعمیر کے تخریب کیوں کرتے ہیں، حالانکہ تخریب میں بھی تو ایک طاقت لگ رہی ہے، ایک وقت کا استعمال ہو رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ایسی صورت اگر اقوام سابقہ نے اختیار کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا ایسا احسان ہے کہ اجتماعی عذابات اٹھا لیے گئے، وگرنہ قوموں پر کسی ایک عمل، اگر ان کے جھوٹ کی بات ہے، ان کے ناپ تول کی بات ہے، کسی ایک عمل سے انکار کی بات ہے، کسی ایک دن کے منع کرنے کی بات ہے، تو قوموں پر عذاب آئے۔ لیکن جب ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں اپنے کردار میں، تو جتنی اقوام عالم کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ان پر عذاب اللہ کریم نے بھیجا، ان کی جو خصلتیں اور عادات تھیں انہیں اگر آپ دیکھیں تو حیا آتی ہے کہ وہ عادات آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئیں۔ ان عادات کے باوجود پھر یہ دنیا سے جو سانس لے رہی ہے، مخلوق رزق کھا رہی ہے، زندگی کی فرصت پوری کر رہی ہے، تو بالکل یہ بات واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کریم نے انعامات، کلی انعامات عطا فرمائے، ان میں یہ انعام بھی ہے کہ اجتماعی عذابات اٹھ گئے۔ تو جب ہم اپنے معاشرے کے علاج میں جو اس کا علاج ہے اسے نہیں دیکھیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ مرض بڑھے گا۔ جو مرض بڑھے گا ویسے ویسے تکلیف بھی بڑھے گی۔ تو اسی قوم کی اس موقع کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں پلٹنا ہے، تو اللہ کریم نے اپنا نبی مبعوث فرمایا اور وہ اس احساس تک پہنچے۔ آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، سنت خیر الانام، ایک شے محفوظ ہے اور ہم تک پہنچی ہے، اور یہ قیامت تک آنے والی مخلوق تک یہ حق پہنچے گا۔ اور اگر یہ حق نہ پہنچے تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا، پھر آخرت کا سوال نہیں ہو سکتا۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہر ایک کو فرصت بھی عطا فرماتا ہے، استعداد بھی عطا فرماتا ہے، اور اسے رہنمائی بھی عطا فرماتا ہے۔ اب پھر بندے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم آج اپنے حالات کو دیکھیں یا اسی واقعے کی مزید اس گفتگو میں جائیں، تو پھر تقرر بادشاہ کی جب بات آئی تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ایک نظم، قوم کا ایک نظم ضروری ہے قوم بننے کے لیے، اور ایک ایسا صاحب اختیار ہو کہ جہاں آ کر ساری آراء رکیں، ساری مرضیاں جو ہیں وہاں آ کر رک جائیں، اور ایک فیصلہ کرنے والا ہو۔ اب اللہ کا نبی مبعوث ہوا، جو فرما رہا ہے اور جسے حکم ہو رہا ہے اسے بھی اللہ نے اس عظمت سے نوازا ہے۔ تو پھر جو بنیاد ٹھہری وہ یہ ہے کہ وہ ایک جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ فیصلہ کرے جو اللہ کا حکم ہے، اس کے تابع اور اس کے تحت اس کا فیصلہ ہو، اس سے بڑھ کر یا کمی بیشی کی کسی صورت میں نہ ہو۔ اسی طرح آج ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، ہم میں موجود ہے، ہم میں یہ استطاعت ہے کہ ہم سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، آج کی زندگی کی فرصت ہے ہم اسے اختیار کر سکیں۔ یہ ہمارے اس تمام مرض کا علاج ہے۔ نہ سمجھیں، نہ اختیار کریں، مرض بڑھتا رہے گا، تکلیف بڑھتی رہے گی،
اور ہم ایک دوسرے پر گلہ کرتے رہے۔ تو جب بادشاہ کے تقرر کی بات ہے کہ ایک نظم قائم ہو، تو اس پر پھر اس قوم نے اعتراض کیا۔ کیا کہتی ہے قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت ساعۃ من المال۔ کہتے ہیں، کہنے لگے کہ اس کے لیے ہم پر بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے، یعنی یہ کیسے ہم پر بادشاہ مقرر ہو سکتا ہے، کیوں بھائی مقرر نہیں ہو سکتا، کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کی نسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی یہاں پھر اپنی سمجھ یا اپنا لالچ یا اپنی چاہت اور پسند کو مقدم رکھا کہ جی ہماری جو سمجھ اور عقل ہے اس کے مطابق یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہم پر بادشاہ مقرر ہوں، اس کی نسبت تو ہم زیادہ اہل ہیں۔ اب اہلیت کیا کہتے ہیں؟ اہلیت کہتے ہیں کہ اسے تو مال میں زیادہ کشائش نہیں دی گئی، یعنی جو اہل ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ صاحب ثروت ہے، یعنی ان کے پاس مال و دولت ہے۔ اب مال و دولت ہونا، رزق اللہ کریم کی تقسیم ہے، ہر شے اس کی ہے اور اس کی اپنی تقسیم ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن کریم ہی کی آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر سارے ایک ہی جیسے ہوتے، یعنی ایک ہی حیثیت کے ہوتے، ایک ہی استعداد کے ہوتے، تو زندگی محال ہوتی۔ یہ جو حیثیتوں کا فرق ہے یہی معاشرے کے چلنے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے، ایک کی استعداد دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، کوئی کسی شعبے کا ماہر ہوتا ہے اور کوئی کسی شعبے کی مہارت رکھتا ہے، تو یہ جو معاشرے میں ہر ایک کا الگ کیفیت اور حال ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اسی سے تو انسانی زندگی چلتی ہے اور ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہاں جب یہ بات اس پہلو سے دیکھ لی جائے کہ جو صاحب ثروت، صاحب حیثیت، مال و دولت جس کے پاس زائد ہے، اسی کے پاس اہلیت ہے کہ وہ قوم کو کی سربراہی کرے۔ اب اس نقطے کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ تجربے میں آتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کے ملازم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے مشورے سے وہ عمل کرتا ہے اور اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس کی عقل ہے وہ ملازم ہے اور جو استفادہ کر رہا ہے وہ مالک ہے۔ یہ ہم اپنے روزمرہ کی معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو یہی تقسیم ہی اس بات پر بھی شہادت دے رہی ہے کہ یہ اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے کہ وہ کسے کیا دیتا ہے، کسی پہلو سے بھی بات ہو، بھلے بات رزق کیا بات۔ اب جسے اس نے رزق دیا ہے اس کے پاس دولت زائد ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا شعور بھی ہو کہ وہ پوری قوم کو کا سربراہ مقرر ہو سکے اور قوم کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن آج ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارا معیار ہی یہی ہے کہ آج ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے پاس سربراہی ہو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اس کے پاس وہ شعور بھی ہے، اور وہ کون سا شعور ہے جو بندے کو دین اسلام پر نہ لا کھڑا کرے۔ اگر بندہ بے عمل ہے اور دین سے دور ہے، دنیا جہان کی اشیاء اس کے پاس ہوں، وہ عقل مند نہیں ہے، اس کا شعور جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسے عقل مند نہیں کہا جاتا۔ وہ کون سی عقل ہے کہ جو چند روزہ یا چند ساعتوں کی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی زندگی جو ہے اسے آگ میں ڈال دے؟ یہ کیسا شعور ہے کہ ہر شے وہ جلا دے اور ہم کہیں نہیں بابا یہ بہت بڑا عقل مند ہے۔ تو جہاں دین سے دوری ہے وہاں اگر عقل مندی کا کوئی اظہار کر رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور جو اسے عقل مند مان رہا ہے اس کا ماننا بھی درست نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب حیثیت ہونا معاشرے کی سربراہی کا سبب ہے۔ تو جب ہم نے اپنی روش ایسی بنا لی ہے تو پھر نتائج بھی میں اور آپ ہی دیکھ رہے ہیں، ہم ہی بھگت رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل ہمارا ہے اور نتیجہ کو اور دیکھے گا، ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں اس وقت اس قوم نے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا تھا کہ حضرت طالوت کو علیہ السلام کو جو آپ مقرر فرما رہے ہیں یہ ہم پر کیسے سربراہ ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان کی نسبت۔ کیوں؟ مال میں زیادہ کشائش ان کی نہیں ہے، یعنی ہم مالدار ان سے زیادہ ہیں۔ تو پیمانہ تو پھر مال ہو گیا، بندہ نہ رہا۔
جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس سے متعلق جو اس بندے کا وصف ہے وہ موضوع نہ رہا، حیثیت موضوع ہو گئی، تو پھر قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اب اللہ کا نبی جو جواب دیتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے دو اوصاف بیان فرمائے، فرمایا یقیناً اللہ نے انہیں تم پر پسند فرمایا ہے اور انہیں علم میں اور جسم میں زیادہ کشادگی دی ہے۔ علمی صلاحیت اور وجودی سے طاقت اللہ نے انہیں تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اب علمی ذہانت کا تعلق یقیناً ذہن سے ہے، فیصلوں کے لیے یقیناً سہل قلب چاہیے۔ اب اس سارے میں جو صحت انسانی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک تو صحت کا پہلو، بات جنگ کی ہو رہی ہے، بات اپنی آبادیوں کو واپس لینے کی ہو رہی ہے، بات دشمن سے لڑائی کی ہو رہی ہے، وہاں تو ضرورت ہے، لیکن انسانی زندگی جو ہے اس میں صحت بہت بڑا بنیادی حصہ رکھتی ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے تو وجود اس قابل ہوگا کہ اس کا ذہن بھی صحت مند ہو اور وہ سوچ سکے، ورنہ اپنی تکلیف میں پڑے ہوں گے تو عدم توجہی کا شکار رہیں گے، آپ کا معاملات اور مسائل کی طرف توجہ کم ہوگی اور آپ بیماری میں زیادہ الجھے رہیں گے۔ اب اللہ جل شانہ نے قوم نے جو بات کی کہ دولت میں جو زائد ہو اسے بادشاہی کہا، اللہ کریم نے جو وصف دو ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا علم۔ اب جب آپ علم پر بات کریں گے تو علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اسے صرف دینی علم آتا ہو۔ العلم، جب پورے علم کی بات کریں گے تو العلم علمان، علمان دو طرح، علم الادیان و علم الابدان، فزیکل سائنسز کا علم اور نارمیٹک سائنسز کا علم۔ جب آپ نان فزیکل کی بات کریں گے تو اس میں سارے حصے دین کے آ جائیں گے، لیکن جب آپ فزیکل حصوں کی بات کریں گے تو اس میں جو دنیاوی علوم ہیں ان کا ہر پہلو داخل ہوگا۔ تو جب علم کا یہ سارا پہلو پورا ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم، علم پورا ہی تب ہوا کہ علم کے یہ دونوں جز پورے۔ اور غزوہ بدر کے بعد اہل مکہ کے جو لوگ قید ہو کر مدینہ منورہ لائے گئے تو انہیں اس قید سے رہائی کے بدلے کسی نے معاوضہ دیا، کسی نے کس شرط پر بات ہوئی۔ ایسی مثال بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی ایک تعداد مقرر فرمائی کہ اتنے بچوں کو تم پڑھا دو، پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہاری جو ادائیگی ہے وہ ہو جائے گی، اس پر تمہیں برات دے دی جائے گی۔ اب اہل مکہ نے مدینہ منورہ کے بچوں کو، اور وہ اہل مکہ جو مقابل ہیں بدر میں، کافر و مشرک مقابل ہیں، حق کے سامنے کھڑے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حق کو مٹائیں، انہوں نے کون سی فقہ پڑھانی تھی؟ یقینی بات ہے کہ دنیاوی علوم کی بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے سفر تک کا فرمایا علم حاصل کرو، تو دور دراز دین پڑھایا جا رہا تھا، دین تو مدینہ منورہ میں پڑھایا جا رہا تھا جہاں آپ جلوہ افروز۔ تو دین نے دنیا کو یا دنیاوی علوم کو رد کا نہیں فرمایا۔ دنیا میں رہنا اور بات ہے، دنیا کا ہو کر رہنا اور بات ہے۔ دنیاوی علوم کو اللہ کریم کے حکم کے تحت کا استعمال اور اس کی استعداد حاصل کرنا اور بات ہے، اور دنیاوی علوم کا حصول اس لیے ہو کہ مقصد ہی دنیا ہو، یہ بات اور ہو جاتی ہے۔ تو جب علم کی بات پوری دونوں حصوں سے ہوگی تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں سارے کہ جی دینی شعبہ الگ ہے، دینی لوگ الگ ہیں، دنیا کے شعبہ الگ ہے، دنیا کے لوگ الگ ہیں، استعداد اور شعبہ جات ہونا اور بات ہے، دین اور دنیا کو الگ کہہ دینا یہ بات ہی اور ہو جاتی ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، وہ پہلو ایمان سے متعلق ہو، وہ پہلو عبادات سے متعلق ہو، وہ پہلو معاملات سے متعلق ہو، وہ پہلو زندگی کے
اور معاشرے کے کسی ایک حصے سے، بھلے وہ ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کاروباری حیات ہو، کسی پہلو سے بھی ہو، اس کی رہنمائی دیتا ہے، اصول دیتا ہے۔ اور قرآن کریم جب اقوام سابقہ کے حال بیان فرماتا ہے تو اور وضاحت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نہ مانو گے تو جنہوں نے نہیں مانا ان کے نتائج یہ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ اب جب ہم اپنا حکمران چنتے ہیں تو اس کے لیے ایسے درجے کا عالم ہونا کہ وہ ظاہر اور باطنی ہر پہلو کو سمجھ سکے، اس کا ادراک ہو، وہ صرف دینی حصوں پر اس کی دسترس نہ ہو، دنیاوی امور کو بھی جانتا ہو، اقوام عالم کے ساتھ بات چیت کا اہل ہو، جو مسائل ہیں ان کو سمجھ سکے، ان کے حل کی اہلیت رکھتا ہو، اور سب سے بڑھ کر جو ذمہ دار ہے اس کے تحت جو کچھ ہے اس کے اندر جو عمل ہے وہ اتنی گرفت میں ہو کہ جو بات طے ہے اس نظام پورے میں وہ طے شدہ بات جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے تحت کارروائی ہو۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جی فیصلہ کچھ ہوتا ہے اور عمل جا کر کچھ ہوتا ہے، مانگا کچھ جاتا ہے، بانٹا کچھ جاتا ہے۔ جہاں جس جگہ تقرر کی جو معیار مقرر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جن کا تقرر کیا جاتا ہے ان کا اس معیار سے کوئی تعلق دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ تو تعمیر کے لیے معزز سامعین کرام ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ جوڑنی پڑتی ہے، اسے گارے کا سہارا دینا پڑتا ہے، اسے اس کے اوزان کو برابر رکھنا پڑتا ہے۔ یا وہ کیسی تعمیر ہے کہ کسی عمارت کو بندہ اوزار لے کر اسے چھیدنا شروع کر دے، اسے توڑنا شروع کر دے، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہو کہ ہم تعمیر کر رہے ہیں، یہ کیسی تعمیر؟ تو جب کوئی عمل کرتا ہے، کوئی ہو بلا تفریق، اسے اللہ نے وہ وجود دیا ہے جس سے وہ عمل کر رہا ہے، بات بھلے سوچ سے آواز تک کی ہو، بات بھلے اس کیفیت سے عمل تک کے حصوں کی ہو، کہیں کوئی بھی ہو، اسے اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جسے بروئے کار لا کر وہ عمل کر رہا ہے۔ تو حق یہی ہے کہ عمل صالح ہو، اور عمل صالح کیا ہے؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے حکم کے باہر جو کچھ ہے، جتنا زائد یا کم ہے اتنا غیر صالح ہے، اور جتنی زندگی غیر صالح ہوگی اتنا تعفن پھیلے گا، تکلیف آئے گی۔ تو جب ہم ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ جو جاننا ہے، اس کی جو ظاہری اور باطنی استعداد ہے، اس پر دو بنیادیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں جو حضرت طالوت کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو اس قوم پر ان کی فوقیت کا سبب تھی۔ فرمایا اور اللہ نے انہیں علم اور جسم میں زیادہ کشادگی دی ہے، یعنی وہ سمجھتے اور جانتے ہیں، اور اس کے اطلاق کی قوت ہے ان کے پاس۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ حکمران ایسا ہو جو جانتا کچھ نہ ہو، پھر مزید برآں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ اس کے پاس اطلاق کی قوت بھی نہ ہو۔ کیسے مسائل حل ہوں؟ ہم نے اپنے پورے نظم کو ایسا کر دیا ہے کہ ایک سیریمونیل سا نظم ہو، کیسے چلے گا؟ دنیا میں اپنے ملک اور معاشرے میں بھی دیکھیں کہ ایک درجہ چہارم کا جو ملازم بھرتی کرنا ہو تو اس کا بھی ایک پورا کرائٹیریا دیا جاتا ہے۔ تو جہاں سربراہ مملکت کی بات آئے وہاں ہم کوئی نظم نہیں دیکھیں گے، ہم کوئی شرائط نہیں دیکھیں گے، اس کی کوئی اہلیت نہیں دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح تقرر میں جانے والا پسند ذاتی دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اصول جو مقرر فرمائے کیا ہے۔ پھر جب دینی موضوع کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، پسند و ناپسند کے حوالے سے ہم فیصلہ صادر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ خرابی ہے، کاش ہمیں یہ ادراک ہو کہ جس خرابی کی نشاندہی ہم دوسرے میں کر رہے ہیں اس سے متعلق جو اپنا عمل ہے وہ کیا ہے۔ سارے جہان کو ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ کیا میں 5 وقت کی نماز
جو وجود اس نے مجھے دیا ہے، یہ جو پیشانی میرے وجود پر بلندی اللہ نے مجھے دی ہے، میں 5 وقت اس کے حضور اس پر سجدہ ریز ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟ جو میری خوراک ہے وہ حلال ہے، یا میں بھی سود کے بحر میں ڈوب چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اخلاقیات کی اعلیٰ قدریں؟ آپ غور فرمائیں نا، یہ ہم اس سارے حال سے کیا گزر رہی ہیں یا نہیں گزر رہے؟ تو ہر جگہ یہ بحث ہوگی، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ میاں خرابی از خود نہیں ہوئی، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں تو ہم خرابیوں تک پہنچے۔ تو اس کی درستگی کا کیا ذریعہ ہے؟ جب تک اللہ کریم کا حکم نہیں مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نہیں آئیں گے، مسائل بڑھیں۔ تو جب اپنے سربراہ کے چناؤ کی بات آتی ہے تو اس کی علمی استعداد ایسی ہو کہ وہ امور سلطنت کو جانتا ہو، دینی پہلوؤں کے ساتھ جو دنیاوی ضابطے ہیں ان سے اس کی واقفیت ہو، اس پر دسترس رکھتا ہو، اقوام عالم سے بات کر سکتا ہو۔ اور پھر بات جب جسم کی آئی تو جسم کے دونوں پہلو میں نے عرض کیے، وجودی قوت، کیونکہ جس جگہ جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہاں میدان کارزار ہے، لیکن یہی وجودی صحت جو ہے ذہن کو بھی تقویت دیتی ہے، دل کو بھی تقویت دیتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ جس معاشرے میں یا جس آبادی میں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، وہاں ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، وہ بہت جلدی زہر نہیں کیا جا سکتا انہیں۔ اور جتنی آسائش میں انسان چلا جاتا ہے اتنا بزدل ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے وہ آسائش پیاری ہوتی ہے۔ اب وجود کا خیال یا وجود کے حالات اس کے مزاج پر اس طرح اثر کر رہے ہیں، اور جو ہے بیمار اس کا ذہن کتنا کام کر رہا ہوگا، اس کا دل اتنا، اس کا کتنا ساتھ دے رہا ہوگا، کیونکہ ذمہ دار کے پاس صرف ذات نہیں ہے، جتنی مخلوق اس کے تحت ہے ان سب کا بھی ذمہ دار ہے۔ اور ہم حکمران مقرر کرتے ہیں، جب ان کا تقرر ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انہیں کہیں بیرون ملک لے جاؤ، ان کا علاج کرا لائیں۔ کمال ہو، ہمارے صحت کے محکمے درست کریں گے، جنہیں خود علاج کے لیے ہم باہر پہلے لے جائیں، وہ وہاں سے صحت مند ہو کر آئیں گے، پھر پوری قوم کی جو صحت ہے اس پر بات کریں گے اور اس کو درست نظام کو درست کریں گے۔ تو قرآن کریم زندگی کے ہر پہلو کو مخاطب فرماتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے سوالات قرآن کریم کے حضور لے آئیں۔ ہم دنیا جہان میں جاتے ہیں، سیمینار مقرر کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمیں مسائل کا حل بتاؤ، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں ہر سوال کا جواب عطا فرمایا، اور صدیاں شہادت دیتی ہیں جب بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا ہے، اس امہ کو اللہ کریم نے وہ جلا بخشی ہے کہ یہ قوموں میں سربراہ قوم ہوتی گئی۔ اور جب بھی ہم اپنی ان کمزوریوں کے سبب گرے ہیں تو دیکھو بے دینی اور بے عملی کے سبب گرے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ 2 بنیادی وصف جو بیان فرمائے ہیں حکمران کے لیے، فرمایا اللہ کریم نے انہیں علم اور جسم میں زیادتی یعنی کشادگی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، فرمایا اللہ جسے چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں، اور اللہ کشائش والے، جاننے والے، واسع، اس کی شان ہے کہ وہ عطا فرما رہا ہے، اس کے خزانے بے حد و حساب ہیں، اور وہ لٹا کے عطا کر کے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ساری مخلوق محتاج ہے، وہ ایک ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے۔ جب ہم بحیثیت مسلمان اور ایمان کی مضبوطیوں سے یہ پڑھیں اور اس پڑھنے کو سمجھیں کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء،
کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو پھر یہ جھگڑا تو ختم ہو جائے کہ بادشاہی مجھے دے دو، بادشاہی مجھے دے دو۔ اہلیت ہو، اس اہلیت کی دو بنیادی اصول بیان فرمائے، پھر جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ دیتا ہے۔ اب جسے اس نے وہ موقع دیا وہ یہ کہتا ہے میں خوش بخت ہوں۔ آج کی ہم اپنی سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو کسی جگہ پر یا کسی حیثیت میں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے جی بڑی بختوں کی بات ہے۔ جس دن اس اختیار کا حساب دینا ہوا اس دن اس حساب سے نکل گئے نہ، پھر سمجھ آئے گی کہ بختوں کی بات ہے، یہ بڑے بخت۔ میں اپنی وجود اپنے اختیار کا حساب میں نے دینا ہے، اور جتنا میرا اختیار بڑھے گا اس سارے کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ یہ جو مخلوق اللہ کی تڑپ رہی ہے، جس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، جو بھوکی مر رہی ہے، جو افلاس کا شکار ہے، جسے کوئی تحفظ نہیں ہے، جسے کوئی انصاف نہیں مل رہا، اس پر جو بحثیت حکمران بیٹھ کر یہ سمجھے کہ میری خوش بختی ہے کہ میں سب سے اوپر آ گیا ہوں، کاش وہ یہ بھی دیکھے کہ ساری ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے، آپ زخمی ہیں، وقت شہادت ہے، عرض کی اپنے بیٹے کو حکم فرما دیں، اس لائق ہے، دین بھی جانتے ہیں، دنیا پر بھی ان کی دسترس ہے کہ مسلمانوں کی امارت انہیں دے دی جائے۔ جانتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن خطاب کی نسل ہی کھڑی ہو اور اللہ کے حضور حساب دیتی رہے؟ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی خلافت کا وقت گزارا، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہے، اور آپ نے اپنی خلافت کا وقت ایسے بسر فرمایا کہ زلزلہ آیا، زمین پر کوڑا مار کر آپ نے پوچھا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ کیا تجھ پر بے انصافی ہو رہی ہے جو تو کانپتی ہے؟ زلزلہ رک گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حضرت عمر فاروق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ عرض کی جا رہی ہے کہ امیر المومنین بیٹے کو مقرر کر دیں کہ آپ کا بیٹا اس امارت پر آ جائے، دین بھی جانتا ہے، دنیا پر بھی دسترس ہے، اہل ہے اس کے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا خیال ہے کہ قیامت کے دن خطاب کی ہی جو قوم ہے وہ وارث ہیں، وہ اللہ کو حساب دیتے رہیں گے مخلوق کا؟ تو آج جس کے پاس اختیار ہے، جتنا اختیار ہے، وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ یہ اختیار اس کا ہے؟ اس کا نہیں ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کا ہے، وہ دے رہا ہے۔ واللہ، اللہ کیسا ہے؟ واسع، وسیع ہے، کشائش والا ہے، وہ دے سکتا ہے، تو نہ لے سکتا ہے، تو نہ دے سکتا ہے، تو خود معذور ہے، محتاج ہے۔ تیری محتاجی اتنی بڑی معذوری ہے کہ یہ تو کیسے کہتا ہے کہ میں لینے والا یا میں دینے والا؟ یہ فیصلے اللہ کی۔ اب اس نے جسے جہاں جو حیثیت یا جو موقع دیا ہے اس کا اس کے پاس حساب دینا، اور متعدد جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہارے درمیان مسائل ہیں، جو تمہارے اعتراضات ہیں یا تمہاری باتیں ہیں، قیامت کے دن اس کا جواب دے دیا جائے گا، ہر شے واضح ہو جائے۔ واللہ واسع علیم، کشائش والا ہے، دے سکتا ہے، اور علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ جو معذور پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہ معذوری میں کیا ہے، جسے اس نے صحت دی ہے اس کی صحت میں کیا راز مضمر ہے، جسے اس نے اقتدار دیا ہے وہاں کیا بات ہے، اور جو مطیع ہے اس کے مطیع ہونے میں کیا بات ہے۔ تو ہمارے لیے ہر صورت، ہر حال اور ہر مقام پر وہ پہلو ہے کہ ہمارا جو اختیار ہے ہم اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں۔
جو اللہ کریم کا فرمان ہے، جو اللہ کریم کا حکم ہے، جو قرآن کریم مجھے بتا رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، جو سنت خیر الانام مجھے نصیب ہو رہی ہے، میں کہاں ہوں؟ اتنی بڑی عطا ہے، اور میں کہاں ہوں؟ میری سوچ، میرے اعمال کہاں ہیں؟ اور اگر ہم یہ خیال کریں کہ یہ روز صبح ہوئی اور شام ہوگی، ایک دن آیا گزر گیا، نہیں، یہ جو ہمارے فکرے ہیں نا، ہاں وقت اچھا گزر رہا ہے، نہیں، یہ وقت مات گزارنے کو نہیں ہے، ایک ایک ساتھ کا حساب دینا پڑے گا، اور جب بات حساب کی آئے تو ایک ایک ساتھ بھی جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی، بہت بھاری ہو جائے گی، اور اللہ کریم جانتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ہی عطا فرمانے والے۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ ارشاد فرمایا، اور ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین ہے۔ بات صندوق کی ہے، اور پروردگار رب العالمین اس کی طرف سے تسکین فرمائی، تسکین آئے گی۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكُوا، اور اس میں وہ بقایا جو ترکہ میں جو چھوڑی گئی ہیں، آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم نے چھوڑی، اسے کون لائیں گے؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے تمہارے پاس پہنچائیں گے، اٹھا لائیں گے۔ اب جب بخت نصر نے اس قوم پر، اس کی آبادیوں پر حملہ کیا، تو جہاں اس نے عبادت گاہیں اور آبادیاں تباہ کی، وہاں وہ بکسا یا وہ صندوق جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے منسوب ہے، اسے بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس نے چاہا کہ یہاں کوئی شے سلامت نہ چھوڑو۔ اب اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یہ جو فرمان ہے اللہ کا ہے، اور اس کے ساتھ تمہیں جو نشانی، یعنی تمہیں مزید تقویت محسوس ہوگی کہ یہ حکم اللہ ہی کا ہے، اور تم اس پر عمل کرو، تمہیں وہ بکسا اور وہ صندوق اور وہ سامان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے، اور نسلاً بعد نسل وہ محفوظ رہا، اور جسے وہ لٹیرے لوٹ کر لے گئے، وہ فرشتے تم تک لے آئیں گے۔ اب انہیں اس تسکین میں دونوں پہلو، ایک کہ وہ نشانی جو تمہارے اجداد کے توارث بطور توارث آ رہی تھی، تمہیں وہ بھی لوٹائی جائے گی، اور اس نشانی کے ساتھ وہ تقویت، کہ یہی وہی سبق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تمہیں یہ تقویت ملے گی۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ تمہیں تسکین، یہ ایک کیفیت ہے کہ جو اضطراب کو ختم کر دیتی ہے۔ اضطراب ہوتا ہے نا، مضطرب کیفیت، تو تسکین ایسی کیفیت ہے جو اضطراب کو کم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جیسے جلتی پر پانی پھینکا جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو تمہیں ملیں گی، اب اس سے متعلق جب مفسرین کرام روایات کرتے ہیں، لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بکسا تو لے گئے سامان کا، اس میں کچھ تختیاں بچی ہوئی جو ٹوٹی ہوئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور سے لائے تھے، کچھ وہ تھیں، کچھ آپ کی استعمال شدہ چیزیں تھیں، تو وہ لوٹ کر لے گئے، لیکن جہاں رکھتے تھے، جس گھر آبادی میں رکھتے، اس میں تباہی آ جاتی، جس گھر میں رکھتے ہوتا ہے ناس ہو جاتا، یہ بچ جاتی جگہ جو سامان تھا، باقی ہر چیز جو ہے ملی میٹ ہو جاتی۔ انہوں نے اسے مختلف جگہوں پر گھمایا، کبھی کسی آبادی میں، کبھی کسی آبادی، لیکن جہاں لے جاتے تھے تو وہاں وہ جگہیں گر جاتی تھیں، تو آخر انہوں نے تنگ آ کر دراز گوش پر اسے لادا اور جنگل کو ہانک دیا، اور اس گدھے کو فرشتے ہانکتے ہوئے اس آبادی میں لے آئے، اور جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کی تکمیل ہو رہی ہے کہ تم تک وہ سامان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ترکے میں رہا ہے وہ تم تک پہنچے گا، اور وہ نشانی ہوگی کہ یہ جو تمہارا بادشاہ ہے جسے اللہ نے مقرر فرمایا، یہ عین
درست فیصلہ ہے کہ جس پر تم عمل کرو، جو عمل کرو گے اس کا استفادہ پھر تمہیں کو نصیب ہونا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں تمہارے لیے دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن کریم نے جہاں جو فرمایا ہے اس فرمان کی دلیل کو عملی زندگی تک لے آؤ، لاجواب ہو جاؤ گے۔ لیکن سمجھنے کو کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے، انابت چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جو انابت چاہے، جو چاہے تو صحیح اپنے اللہ کی طرف، اس کا رخ تو اپنے اللہ کی طرف۔ ہم مقابل کھڑے ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا، بھائی تو نہ مان، تو نہ تھا تو یہ جہان تھا، تو نہیں ہوگا تو یہ جہان ہوگا، تیرے نہ ماننے سے کیا ہو۔ تو جب بات انابت کی آتی ہے اور درست رخ کی آتی ہے تو پھر بات سمجھ بھی آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے نا، ان یقیناً فی ذلک لآیات لکم، اس میں نشانی ہے۔ اب یہ نشانی صرف انہی کے لیے نہیں ہے۔ آج جو میں اور آپ قرآن کریم کی اس تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور اس پر گفتگو نصیب ہو رہی ہے، ہم اپنے معاشرے کے سوال اٹھا رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے سوالات کا جواب جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان ہو رہا ہے، سماعت ہو رہی ہے، تو پھر یہ اللہ کی نشانی اس قوم کے لیے تھی اور اس قوم کے لیے نہیں ہے جسے رب کائنات نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے۔ تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسائل کے لیے آپ کے در کی طرف، در اقدس کی طرف رجوع نہیں کرے گی تو پھر نصیب میں دھکے ہی ہیں۔ پھر اس نصیب کو لے کر کہاں جاؤ، دھکے ہوں۔ فرما ان کنتم مؤمنین، ایمان کی بات ہے۔ یہ جو شعبہ تصوف میں اللہ اللہ کرائی جاتی ہے، محنت کرائی جاتی ہے، بعض لوگ خیال کرتے ہیں مشاہدات بڑا کمال ہے۔ کئی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا اتنا عرصہ بیت گیا بچپن سے لے کر آج تک، ہمیں اور کچھ نہیں تو کشف القبور سکھا دو، ہم مردوں سے بات کریں۔ دین زندوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اس موقع تک اور مقام تک پہنچنے تک ایمان ساتھ لے جاؤ۔ ہم جہاں امتحان ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جو قبر میں پڑے ہیں اس سے ہم استفادہ کریں گے، استفادہ اللہ کے کلام سے کرو۔ کیا کہتے ہیں، کیا اسے سمجھتے ہیں؟ کمال تصوف، کہ جی میں نے صاحب قبر سے کلام کر لیا، یہ میرا کمال تصوف۔ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق دل سے، یہ کمال تصوف ہے۔ اللہ کریم کے حضور پیش ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے، اس کا احساس آج نصیب ہو، یہ کمال تصوف ہے۔ تو یہ اللہ اللہ جو کرائی جاتی ہے، کیوں کرائی جاتی ہے؟ اس لیے کرائی جاتی ہے کہ جو مانا ہے اس پر یقین محکم نصیب ہو۔ ہماری بے یقینی کی کیفیت ہے جو ہماری زندگی میں بے عملی ہے، ہمارا یقین ہمیں عمل پر لا کھڑا کرے گا۔ ان کنتم مؤمنین، ایمان مضبوط ہوگا، اعمال متزلزل نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے، کمی بیشیاں معاف فرمائے، نور ایمان سے ہمارے سینے مزین ہو، ہمارے اعمال اللہ ہمیں صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، زندگی ایمان کی دے اور دنیا سے جانا ایمان کا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔